بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنا کام ختم کر کے ایک درخت کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس سے ٹیک لگا کر ذرا سستانے لگا۔ میری طبیعت اس وقت بہت تھکی ہوئی تھی۔ صبح سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اب میرا برا حال تھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ ساری لکڑیاں میں نے ایک گٹھے میں باندھ لی تھی۔ آج کے لیے اتنی ہی کافی تھی، لیکن ابھی بھی دن باقی تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کل کے لیے بھی کچھ جمع کر لوں۔ ابھی اسی سوچ بچار میں تھا، اچانک مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ بچہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور وہ روتا جا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ادھر ادھر نگاہ گھما کر بچے کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بچہ نہ جانے کہاں تھا۔ میں آواز کی سمت کا اندازہ لگا کر اس سمت چل پڑا، اور پھر تھوڑا آگے آنے پر مجھے درخت کے قریب ایک بچہ زمین پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں فوراً آگے بڑھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بچہ زخمی نہ ہو۔ یہ جنگل تھا، حالانکہ یہاں پر جنگلی جانور نہیں ہوتے تھے، لیکن ذرا آگے گھنے جنگل میں کافی جنگلی جانور پائے جاتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بچہ انہی جانوروں کی وجہ سے زخمی نہ ہو جائے۔ میں فوراً آگے بڑھ گیا، اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ کچھ دنوں کا ہی بچہ لگ رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن وہ نہ جانے یہاں پر کیسے آ گیا تھا۔ میں حیرت زدہ سا ارد گرد دیکھنے لگا کہ شاید اس کے کوئی ماں باپ یا کوئی رشتہ دار یہاں پر موجود ہو، لیکن مجھے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں کافی دیر وہیں پر کھڑا اس بچے کو لے کر انتظار کرتا رہا۔ میرا ماننا تھا کہ اگر مجھے کوئی نظر آ گیا تو میں بچہ اس کے حوالے کر کے اپنی لکڑیاں اٹھا کر گھر چلا جاؤں گا۔ لیکن جب شام گہری ہونے لگی اور ارد گرد خوفناک اور ہیبت ناک اندھیرا پھیلنے لگا تو میں بھی گھبرا گیا۔ میں نے اپنی لکڑیاں بھی وہیں ایک درخت کے نیچے رکھ دیں اور اس بچے کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ نہ رہے ہوں، لیکن جب کافی دیر انتظار کے باوجود کوئی نہیں آیا تو پھر میں نے گھر جانے کی ٹھانی۔ میں اس بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ مجھے یہ تھا کہ کہیں میری بیوی شک نہ کرے، لیکن میں نے اسے ساری کہانی پہلے ہی بتا دی، جسے سن کر وہ تھوڑی غمزدہ ہو گئی۔ کہنے لگی، راجو کے ابا، میں اتنے سال اولاد کے لیے ترستی رہی، کتنے دم درود اور حکیموں کا علاج کروایا، لیکن میری کہیں نہیں سنی گئی۔ تو پھر اللہ نے میری جھولی بھر دی اور میری گود میں راجو دے دیا۔ لیکن نہ جانے یہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اس طرح اس جنگل میں درخت کے نیچے پھینک گئے۔ لاؤ اسے میری گود میں ڈال دو، میں راجو کے ساتھ اسے بھی پال لوں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا اور وہ بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ میرا نام اللہ یار ہے، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک لکڑہارا ہوں، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ یہاں پر گاؤں میں ابھی گیس کی سہولت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر لوگ ابھی بھی لکڑیاں ہی جلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا کام اچھا چل جاتا ہے۔ اب تو ویسے بھی سردیوں کی آمد تھی، اس وجہ سے لکڑیوں کا کاروبار بھی خوب چمک چکا تھا۔ میں روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی لکڑیاں لے کر آتا وہ سب کی سب بک جاتی ہیں۔ ویسے تو میں نے ایک بار کھیتوں کا ٹھیکہ بھی لیا تھا، وہاں پر میں کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن اس میں مجھے نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد میں دل برداشتہ ہو گیا، دوبارہ سے لکڑیاں کاٹنے کی طرف ہی آ گیا۔ وہ کام محنت طلب تھا اور صرف محنتی لوگ ہی اسے کر سکتے تھے، لیکن میں یہ کام خوشی سے کر لیتا تھا۔ میں شروع سے ہی اسی پیشے سے وابستہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ میری ماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ میری شادی طے کی تھی۔ ویسے بھی میں سریا کو پسند کرتا تھا، بہانے سے میں نے اماں کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی۔ اماں کو بھی سریا پسند تھی، اسی لیے اماں نے بھی دیر نہیں کی، جلد ہی میری بات پکی کر کے خالہ سے شادی کی تاریخ لے لی۔ یوں سریا دلہن بن کر میرے آنگن میں اتر آئی۔ اماں بہت خوش تھیں کیونکہ سریا ایک اچھی با حیا اور با کردار لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے کام کاج میں بھی بہت ماہر تھی۔ اس نے آتے ہی اماں کو صحیح معنوں میں تخت پر بٹھا دیا تھا اور خود گھر کا ہر کام پھرتی سے کرنے لگی۔ میں جب گھر آتا تو گھر صاف ستھرا اور تازہ پکا ہوا کھانا دیکھ کر میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی۔ سریا خود بھی صاف ستھری اور بنی سنوری رہتی تھی، وہ مجھے اس طرح اچھی لگتی تھی۔ ہماری شادی کے شروعات کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، میں بہت خوش تھا، لیکن 1 سال کے بعد ہی سریا نے دبے دبے لفظوں میں بچے کے بارے میں بات کی، تو میں نے اسے ٹال دیا کہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، جب بچہ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا۔ لیکن سریا اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب وہ ایک دن اماں کو لے کر دائی کے پاس چلی گئی۔ دائی نے اس کا چیک اپ کیا اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے،
اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثریا نے کچھ وقت ہی انتظار کیا، لیکن پھر وہ ٹکی نہیں۔ اس نے کوئی درگاہ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، ہر طرح کا علاج کروایا۔ اور پھر جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی، تب شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، اس کی امید ٹوٹ گئی تھی، تو اللہ نے اس کی جھولی میں راجو کی شکل میں ایک پیارا سا بیٹا اتار دیا۔ میں اور ثریا اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ راجو ابھی چند ماہ کا ہی تھا کہ اماں کو موسمی بخار نے آن گھیرا، اور پھر اماں ایسی پلنگ سے جا لگی کہ جان بر نہ ہو سکی، اور ایک رات خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ راجو اور ثریا کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں پاگل ہو جاتا، لیکن ان دونوں کی بدولت میں جلد ہی زندگی کی طرف لوٹ آیا اور اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دینے لگا۔ اماں کی یاد تو بہت آتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ یہی نظام قدرت ہے۔ راجو اب بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضروریات بڑھ رہی تھیں۔ میرے کام بھی ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا تھا۔ میں نے اپنے طور پر کھیتی باڑی کا بھی سوچا۔ ٹھیکے پر زمین لے کر میں اس پر فصل اگانے لگا، لیکن چونکہ مجھے اس کا تجربہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس میں نقصان اٹھایا۔ پھر ثریا کے مشورے پر میں نے دوبارہ لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دیا، لیکن یہ کام محنت لیتا تھا، لیکن میرے لیے یہی بہترین تھا۔ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، لا کر کچھ شہر میں بیچ دیتا اور کچھ گاؤں میں ہی بک جاتی۔ آج سے پہلے کبھی جنگل میں مجھے نہ تو کوئی انسان نظر آیا تھا اور نہ ہی کوئی اور، لیکن آج ایک بچے کی رونے کی آواز سن کر جب میں وہاں پر گیا اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا، میں گھبرا گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن مجھے یہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ شاید اس کے ماں باپ قریب ہی ہوں گے، لیکن جب وہ کافی دیر انتظار کے بعد بھی اس کو لینے نہیں آئے تو میں اس بچے کو لے کر گھر چلا آیا۔ ثریا نے فوراً اسے اپنی گود میں لے لیا۔ راجو اب 1.5 سال کا ہو چکا تھا۔ راجو کو تو ایک کھلونا مل گیا۔ وہ اس بچے کے ساتھ بھی کھیلتا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کرتا۔ میں ابھی تک اس بچے کے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ مجھے پریشانی تھی وہ میرے اوپر ہی الٹا کوئی کارروائی نہ کر دیں۔ لیکن تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس بچے کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے بھی پتہ کیا، مساجد میں بھی اعلان کروائے، لیکن کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ بچہ میرے ہی گھر میں پڑھنے لگا۔ ثریا نے اس کا نام ببلو رکھا تھا۔ مجھے بھی اس بچے سے انسیت سی ہو گئی تھی، کیونکہ شام کو جب میں گھر آتا تو وہ اپنی باریک سی آواز میں رو رہا ہوتا اور مجھے دیکھ کر ہاتھ پیر ہلا کر میرا استقبال کرتا۔ میں آتے ہی اس کے ساتھ کھیل میں مگن ہو جاتا۔ لیکن ایک دن جب میں اس کے ساتھ اسی طرح شام کے وقت کھیل رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس بچے کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا ہو، ایک عکس بن کر مٹا ہو۔ میں چونک اٹھا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ مجھے دوبارہ ویسا عکس یا سایہ نظر نہیں آیا، لیکن وہ چند لمحے مجھے گہرے خوف میں مبتلا کر گئے۔ جو عکس اس کے چہرے پر بنا تھا وہ بہت خوفناک سا تھا، اور اس نے ایک لمحے کے لیے میرا دل اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ثریا نے جو مجھے یوں اٹھتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا راجو کے ابا، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، میں ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں۔ میں وہاں سے ہٹ گیا، لیکن میری نگاہوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا اور میرا دل کانپ رہا تھا۔ 1-2 دن تک میرے دماغ پر وہ منظر سوار رہا، لیکن پھر میں اسے بھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے کام میں مصروفیت کی بنا پر میں شام کو دیر سے جب آتا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ میرے پاس بچوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ثریا بھی میری مجبوری سمجھتی تھی، اس لیے وہ بھی مجھے اس معاملے میں تنگ نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے، لیکن آج میں جلدی گھر آ گیا تھا، کیونکہ ثریا کی بہن کی منگنی تھی، اسے میرے ساتھ وہاں پر جانا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو تیار کر دیا، خود بھی تیار بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی گھر آیا جلدی سے نہا کر کپڑے تبدیل کیے، ثریا کو لے کر دوسرے گاؤں اس کی بہن کی منگنی پر چلا آیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں آ کر مجھے جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم ثریا کے گھر تو چلے آئے، یہاں پر ابھی منگنی کی تقریب شروع نہیں ہوئی تھی، تو میں چونکہ تھکا ہوا آیا تھا اسی لیے اندر کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد راجو بھی میرے پاس ہی چلا آیا۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لٹا لیا تو وہ میرے بازو پر سر رکھ کر وہیں سو گیا۔ میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آرام کر رہا تھا کہ نہ جانے کس احساس کے تحت میری آنکھ کھلی۔ میں نے بازو سے ہاتھ ہٹایا اور دیکھا کہ ببلو راجو کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسے ہلا رہا تھا۔ ببلو کو اس طرح کھڑا دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا اور ایک دم سے اٹھ بیٹھا، لیکن جب تک میں اٹھا تب تک وہ ببلو وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔
اور اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن مجھے ببلو کہیں نظر نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گیا، ایک دم اٹھ کر باہر آیا۔ سریا سے ببلو کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو جھولے میں سو رہا ہے۔ میں جھولے میں اسے دیکھنے کے لیے آیا تو وہ واقعی وہاں پر سو رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر کچھ دیر پہلے جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سب کیا تھا۔ اس کے بعد میرا دھیان بار بار ببلو کی طرف ہی جاتا تھا۔ میں منگنی کی رسم میں بھی غائب دماغی سے بیٹھا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ میرا وہم ہے یا کیا، لیکن اتنا پکا وہم میں جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ ہم رات کو جب اپنے گھر واپس آئے تو سریا مجھ سے پوچھنے لگی، آخر آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ وہاں پر اتنے غائب دماغ اور اتنے غیر حاضر کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں نے سریا سے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایک دم سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، دل گھبرا رہا تھا، اسی وجہ سے میں ایسے بیٹھا رہا۔ اگر میں سریا کو سچ بتا دیتا تو نہ جانے وہ کیا سمجھتی اور کیا کرتی، جبکہ ابھی میں خود اس سچ کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ سریا میری بات پر سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی میں آپ کو گرم دودھ کر کے لا دیتی ہوں، شاید اس سے آپ کو اچھی نیند آئے گی اور پھر آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد سریا نے دودھ گرم کر کے لا دیا اور میں پی کر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی میری آنکھوں کے سامنے ببلو کا وہی چہرہ بار بار آنے لگا تو میں نے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ببلو کو دیکھا تو وہ اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ ببلو کو ہمارے پاس آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں 2 بار میں نے اس کا اتنا خوفناک اور عجیب چہرہ دیکھا تھا۔ اس چہرے کے پیچھے کیا کہانی تھی یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس بات نے اندر سے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ میں قرآنی آیات کا ورد کرتے کرتے نہ جانے کب سو گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ میں زیادہ لکڑیاں کاٹ کر انہیں شہر میں فروخت کر دوں گا، کیونکہ میں نے کچھ لکڑیاں پہلے سے بھی جمع کر رکھی تھیں۔ میں اسی میں مصروف تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں چونک کر پلٹا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہاں پر ببلو کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ قریب تھا کہ میں اس سے کچھ کہتا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں پھر سے اپنے آپ میں الجھ گیا، نہ جانے وہ یہاں موجود بھی تھا یا نہیں، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ سچ بھی تھا یا نہیں۔ میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اسی طرح گھر واپس آ گیا۔ سریا سے ببلو کی بابت دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ اندر راجو کے ساتھ کھیل میں مصروف ہے۔ میں اندر کمرے میں گیا تو دونوں کھیل رہے تھے۔ ببلو ہاتھ پیر مار رہا تھا جبکہ راجو اس کی طرف چیزیں بڑھا کر اسے ہنسا رہا تھا۔ میں بے بسی سے ببلو کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا راز ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بات نے مجھے بہت الجھا دیا تھا، لیکن میں سریا سے یہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ماں ہے، گھبرا جائے گی اور نہ جانے کیا خیال کرے۔ اسی لیے میں نے سریا سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ تاہم اب میں نے ببلو کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ میں اس کی حرکات کی طرف بغور دیکھتا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کچھ ایسی بات نہیں ملی جس سے میرے شک کی تصدیق ہوتی۔ ببلو ایک بہت ہی پیارا اور ذہین بچہ تھا۔ وہ اب جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے وہ چیزوں کو بڑی ذہانت اور سمجھداری سے سمجھ رہا تھا۔ میں اکثر حیران ہوتا، وہ بہت جلدی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ راجو اس کے ساتھ لگا رہتا تھا اور وہ راجو کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ دونوں میں بہت محبت تھی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ببلو راجو کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ببلو اب 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور وہ بیٹھنے لگ گیا تھا۔ راجو اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا۔ راجو کو تو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اسکول سے گھر آتا ببلو کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ راجو کے بعد خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ سریا کی دوبارہ امید نہیں بنی۔ راجو ہمارا اکلوتا بیٹا رہ گیا۔ اگر جو ببلو نہ ہوتا تو شاید راجو بھی اکیلا اتنا خوش نہ ہوتا، لیکن اب ببلو کی بدولت وہ کافی خوش تھا۔ انہی دنوں میں ایک دن اچانک سریا کی ماں کی طرف سے پیغام آیا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے سریا کو بلایا تھا۔ میں نے سریا کو جانے کا کہہ دیا، لیکن وہ بچوں کو چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھی۔ میں نے اسے کسی نہ کسی طرح سمجھا دیا کہ گھر جا کر اپنی ماں کی خیر خبر لو، باقی بچوں کو میں سنبھال لوں گا۔ سریا پہلی بار اس طرح سے بچوں سے الگ ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے وہم تھے، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے وہ بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ راجو اور ببلو نے دونوں نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ پہلے تو کھیلتے رہے، پھر راجو کو بھوک لگی تو وہ ذرا رونے لگا۔ میں نے اسے دودھ کا فیڈر بنا کے دے دیا۔ اتنے میں ببلو بھی دودھ پی کر سو چکا تھا۔ راجو ابھی بھی دودھ پی رہا تھا کہ اچانک اس نے میری طرف فیڈر بڑھایا، کہنے لگا تھوڑا اور دودھ ڈال دو۔
اس کی آواز سن کر مجھے جیسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ یہ کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں فیڈر ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھتا رہا کہ نہ جانے اس نے مجھے ایسا کچھ کہا بھی تھا کہ نہیں، لیکن جس طرح راجو فوراً لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ میرا وہم تھا، لیکن جس طرح مجھے واضح طور پر وہ بات سنائی تھی، اس طرح مجھے اپنا وہم نہیں لگ رہا تھا۔ تاہم میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا اور مجھے اب اپنے ہی گھر میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ببلو، جسے میں نے پالا پوسا اور یہاں تک کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے تقریباً ہمارے ساتھ تھا، اب مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ببلو کو واپس اس کی جگہ پر چھوڑ دوں جہاں سے میں نے اسے لیا تھا، اور یہی بات اگلے دن میں نے سریا سے کہہ بھی دی۔ جب وہ اپنی ماں کی خیر خبر لے کر واپس آئی، اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ رو پڑی، کیونکہ اس کی ماں کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ سریا نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ہر طرح کی تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کل سے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، تم سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سریا سے کہا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی، کہنے لگی کیا بات ہے راجو کے ابا؟ میں نے اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، کہا کہ سریا، میں نے سوچا ہے کہ میں ببلو کو وہیں پر چھوڑ دوں جہاں سے میں نے اسے لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ببلو کے اندر کچھ ایسے اثرات ہیں یا کچھ ایسی غیر مرئی مخلوق ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا نقصان راجو کو یا تمہیں ہو یا پھر میرے گھر کو۔ میری بات سن کر سریا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں راجو کے ابا؟ ببلو میرے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، میں نے تو آج تک اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، پھر آپ کو کیسے نظر آ گئی؟ سریا نے حیرت سے کہا تو میں نے اسے اپنے ساتھ بیتے ہوئے جتنے بھی واقعات تھے وہ بتا دیے۔ میری بات سن کر وہ گہری سوچ میں چلی گئی، کہنے لگی کہ میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ ببلو ابھی بہت چھوٹا ہے، نہ جانے وہاں پر جنگل میں کیا صورتحال ہو، اور آپ اگر اسے وہاں چھوڑ آئے اور کل کلاں کو اسے وہاں پر کوئی جانور چیر پھاڑ دے تو ساری زندگی میرے اور آپ کے دل سے یہ غم ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں یہی چاہوں گی کہ آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ہمارے گھر میں ہی۔ ابھی تو اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تو پھر بے شک آپ اسے وہیں چھوڑ آئیے گا جہاں سے اسے لے کر آئے تھے۔ سریا نے گویا بات ہی ختم کر دی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ واقعی ببلو نے ابھی تک تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور اگر وہ کوئی نقصان پہنچائے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ میں بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ اپنے کام پر میں روزانہ کی بنیاد پر جانے لگا تھا۔ آج کل چونکہ سیزن تھا، سردیاں تھیں، اور اکثر شہروں میں گیس کی بندش کی وجہ سے لکڑیوں کی بہت مانگ تھی، اس لیے مجھے کافی وقت لگ جاتا تھا، میں کافی تھک بھی جاتا تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ کام کافی اچھا چل رہا تھا۔ انہی دنوں میں ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو سریا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا سریا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی آج بہت برا ہوا ہے، اور جب سے وہ سب دیکھا ہے میرے سر میں بہت درد ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ سریا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ سریا کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگی کہ میں دونوں بچوں کو سلا کر دوپہر کے وقت نہانے کے لیے گئی تھی، لیکن جب میں واپس آئی تو راجو تو سو رہا تھا لیکن ببلو کہیں نہیں تھا۔ میں بے حد پریشان ہوئی کیونکہ ابھی تو وہ صرف گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور اتنی دور تک جا بھی نہیں سکتا۔ میں نے سارے گھر میں اسے ڈھونڈ لیا لیکن مجھے ببلو کہیں نظر نہیں آیا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی، سوچنے لگی نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا، میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ گلی تک میں اسے دیکھ لیا تھا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھا، اور پھر جب میں گلی میں اچھی طرح دیکھ کر واپس کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ راجو کے ساتھ بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی اور انتہائی خوف زدہ ہو گئی، حالانکہ میں نے اچھی طرح دیکھا تھا وہ بستر پر نہیں تھا اور سارے گھر میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن نہ جانے اب وہ کہاں سے آ گیا تھا۔ میں گلی تک میں دیکھ آئی تھی لیکن راجو کے ابا مجھے ببلو کہیں نظر نہیں آیا، اور جب میں کمرے میں واپس آئی تو وہ بستر پر پڑا سو رہا تھا۔ میں اس وقت سے بہت خوف زدہ ہوں اور یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹے جا رہا ہے کہ آخر ببلو کہاں گیا تھا اور کیسے واپس آیا۔ سریا نے تفصیل سے ساری بات بتائی تو میں خود بھی پریشان ہو اٹھا۔ میں نے سریا سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ مجھے ببلو میں کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور اپنی بات پر قائم رہی۔ اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، میں ببلو کو واپس جنگل میں وہیں چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے میں لے کر آیا تھا۔ میں نے 2 ٹوک انداز اختیار کیا اور اٹھ کر اندر کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔
میرا ارادہ تھا کہ صبح جب جنگل جاؤں گا تو ببلو کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، لیکن وہ رات میرے اوپر بہت بھاری گزری۔ ببلو کو شاید معلوم ہو گیا تھا کہ میں اسے جنگل میں چھوڑ آؤں گا، اسی لیے وہ ساری رات چیختا رہا، چلاتا رہا، بھاری آواز میں وہ ہمیں ڈراتا اور دھمکاتا رہا۔ ببلو کو اس حالت میں دیکھ کر میں اور سریا بہت پریشان اور خوفزدہ تھے۔ ہم راجو کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ باہر ببلو چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اپنے لیے نہیں، راجو اور سریا کے لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ یہ تو میری حماقت تھی جو میں ایک پرایا بچہ اس طرح اٹھا کر گھر پر لے آیا تھا۔ مجھے اسے نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اسے اس طرح وہاں پر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک معصوم بچہ تھا اور میں اسے بچہ سمجھ کر ہی گھر لے کر آیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اوپر کچھ اثرات ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل آیا۔ ببلو کو میں نے ساتھ لے لیا، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، ضد کر رہا تھا، لیکن میں اب اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے اسے ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ جنگل میں پہنچ کر میں نے ببلو کو وہیں اسی درخت کے نیچے لٹا دیا اور خود جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ میں جب لکڑیاں کاٹ کر واپس آیا تو ببلو وہاں پر نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی تشویش تو ہوئی کہ نہ جانے کہاں گیا ہے، کون اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اب کافی مطمئن تھا، مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ ببلو وہاں سے کہیں چلا گیا ہے، اب دوبارہ وہ کبھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ لیکن میرا یہ اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب میں گھر آیا اور دیکھا تو ببلو سامنے راجو کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں تو حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ ببلو سامنے ہی راجو کے ساتھ کھیل رہا تھا، جبکہ میں تو اسے جنگل میں چھوڑ کر آیا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ میں نے سریا کو آواز دی، اس سے پوچھا کہ یہ ببلو کہاں سے آیا؟ میں تو اسے جنگل میں لے کر گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی یہ واپس آ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے آیا، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ اندر راجو کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں بدستور ببلو کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے سریا سے یہ پوچھا تو ببلو نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی غلط بات کی ہو۔ وہ بہت عجیب نظروں سے کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ راجو کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں نے کہا سریا سے، سریا، ببلو اب کسی طور پیچھا نہیں چھوڑا، میں اسے جنگل میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں لیکن وہ پیچھے ہی نہیں ہٹا۔ اس کا مطلب ہے ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سریا مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں، آپ ایسا کریں کہ میرے گاؤں چلیں، وہاں پر میری اماں کے گاؤں میں ایک بیری والے بابا جی ہیں، وہ بہت مشہور ہیں، آپ ان سے جا کر یہ سارا مسئلہ بیان کریں، مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ سریا نے کہا تو مجھے بھی ایک امید سی ہو چلی، کیونکہ اپنے طور پر تو میں نے رات کو ببلو سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں بیری والے بابا کے پاس ہی جاؤں گا۔ ہماری یہ باتیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ ببلو بھی سن رہا تھا اور وہ اپنے اندر غصے کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ میں جب اگلے دن صبح کے وقت اپنے کام پر جانے کے بجائے بیری والے بابا کی طرف نکلنے لگا تو ببلو نے مجھے آواز دے کے روکا، کہنے لگا، اب اگر تم ادھر گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تو میں ببلو کی بھاری آواز سن کر ہی پریشان ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب میں نے اسے دیکھا تو وہ اپنے کھیل میں مصروف تھا، لیکن اس کی یہ آواز میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میں از حد پریشان ہو گیا اور سوچ رہا تھا کہ کیا یہ میرا وہم تھا، لیکن اب میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں قدم آگے بڑھا رہا تھا لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ واپس پیچھے مڑ جاؤں، رک جاؤں۔ تاہم میں نے اپنے دماغ کی سنی، گھر سے نکل آیا۔ میں سیدھا سریا کے گاؤں بیری والے بابا کے پاس گیا، ان سے جا کر سارا معاملہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں اس بچے کو وہاں پر سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، انجان جگہ، انجان بچہ، اور وہ بھی خاص طور پر ایک درخت کے نیچے تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس بچے کو وہیں چھوڑ دیتے، وہ جنات کا بچہ ہے اور نہ جانے کیسے وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے، لیکن تم اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، جس کی وجہ سے اب وہ تمہارے ساتھ گھل مل گیا ہے، وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، اس کا کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا، میں وہ ڈھونڈ لوں گا۔ ابھی کے لیے تو تم ایسا کرو کہ یہ تعویذ لے جاؤ اور اس کو اپنے پینے والے پانی میں شامل کر دینا، سارے گھر والے یہی پانی پئیں، کوئی دوسرا پانی مت پینا، انشاءاللہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ویسے بھی اس کا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، وہ صرف تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسی لیے تم لوگوں کو ڈرا اور دھمکا رہا ہے۔ بابا جی نے مجھے کافی تسلی دی اور میں کافی مطمئن سا وہاں سے لوٹ کر آیا۔ سریا کو میں نے وہ تعویذ دے دیا
اسے کہا کہ اسے پانی میں شامل کر دو، جب تک بابا جی کہیں گے ہمیں یہی پانی پینا ہے۔ ثریا نے اسی وقت پینے والے پانی میں اسے شامل کر دیا۔ مجھے انتظار تھا کہ اب بابا جی اس کا کیا حل ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، اور گھر سے باہر نکالتا تھا تو وہ واپس آ جاتا تھا۔ اگلے دن دوبارہ سے بابا جی کے پاس گیا، ان سے اس سلسلے میں رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا کہ جس درخت سے تم نے اس بچے کو اٹھایا ہے اس درخت کے پتے لا کر مجھے دے دو، پھر میں اس پر عمل کروں گا تو وہ بچہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے گا۔ میں نے بابا جی کی بات پر عمل کیا۔ اگلے ہی دن جا کر اسی درخت کے پتے توڑ کر بابا جی کو لا کر دے دیے۔ بابا جی کا کہنا تھا کہ وہ چاند کی 14 تاریخ کو اس پر عمل کریں گے اور پھر وہ بچہ واپس اپنی دنیا میں چلا جائے گا۔ چاند کی 14 میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ مجھے پھر سے تشویش ہونے لگی۔ اتنے دن وہ بچہ ہمارے گھر پر ہی رہتا رہا۔ میں شدید پریشان تھا۔ اگلے ہی دن ہمیں اطلاع ملی کہ ثریا کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ثریا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ثریا کی اماں ویسے تو کافی دیر سے بیمار تھیں، لیکن ایک امید تو تھی، وہ زندہ تو تھیں، چلتی پھرتی نظر آتی تھیں، لیکن اب اچانک جب ان کا انتقال ہو گیا تو ثریا رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ میں ثریا کو بھی سنبھال رہا تھا، ان دونوں بچوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ثریا اور بچوں کو لے کر میں اپنے سسرال چلا آیا۔ ثریا کے بہن بھائی بھی بے حد غمزدہ تھے اور سب وہاں پر آ چکے تھے، کیونکہ سب قریب ہی رہتے تھے، اسی لیے سب جلدی سے پہنچ گئے۔ دوپہر تک ان کی تدفین کر دی گئی، لیکن جیسے ہی میں تدفین سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ راجو تو میرے پاس ہی تھا، لیکن ببلو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں گھر چلا آیا، ثریا سے ببلو کی بابت دریافت کیا۔ اسے بھی ببلو کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ میں فطری طور پر پریشان ہو گیا، لیکن پھر یہی سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ اگر اسے واپس آنا ہوا تو خود ہی آ جائے گا، ورنہ اگر وہ چلا گیا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ شام کو مغرب کے بعد میں نے دیکھا مٹی میں اٹا ہوا ببلو بستر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سارے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا تو حیرت سے ثریا سے پوچھا کہ یہ ببلو کہاں سے آیا ہے، اس کے کپڑے اتنے مٹی سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ تو ثریا کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو یہ یہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح اس کے کپڑے اور جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ میں ببلو کی طرف تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ اچانک مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا میں قبر کے اندر سے آیا ہوں اور مغرب ہونے کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ میں یہ آواز سن کر خوف زدہ ہو گیا اور دیکھنے لگا، لیکن ببلو تو اپنے کام میں مصروف تھا، تو پھر یہ آواز کہاں سے سنائی دی؟ ثریا نے بھی یہ بھاری آواز سنی تھی، وہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہم دونوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ آواز ببلو کی ہے، کیونکہ ببلو تو ہمارے سامنے ہی مصروف تھا، تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ ثریا کی اماں کا سویم ہو گیا تو ہم بھی اپنے گھر واپس آ گئے، لیکن ببلو کی اس دن کی حرکت کے بعد ثریا اور میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگے۔ گھر واپس آنے کے بعد میں اگلے ہی دن دوبارہ بابا جی کے پاس گیا۔ بیری والے بابا جی سے میں نے دریافت کیا کہ اب کب تک عمل کرنا ہے، کیونکہ ببلو کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ خوف لاحق ہے۔ بابا جی نے کہا کہ آج رات چاند کی 14ویں رات ہے، میں آج رات ہی یہ عمل کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ، اور وہ جن زیادہ واپس اپنی دنیا میں چلا جائے گا۔ گو کہ مجھے فکر تو تھی، لیکن پھر بھی میں گھر لوٹ آیا۔ آج میں کام پر بھی نہیں گیا تھا، طبیعت ہی کچھ ایسی ہو رہی تھی، پریشانی کے مارے برا حال تھا، اور سب سے زیادہ تشویش تو مجھے راجو کی طرف سے تھی۔ میں اسی طرح گھر واپس آ گیا، لیکن دروازے پر ہی ثریا بے حد پریشان اور خوفزدہ کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خود پریشان ہو گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ببلو اور راجو دونوں ہی نہیں مل رہے۔ ثریا نے ہر طرف دیکھ لیا ہے، ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ثریا بے حد پریشان تھی، اور خود میں اپنی جگہ بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے گاؤں میں ارد گرد ہر جگہ پر دیکھ لیا، لیکن مجھے نہ تو راجو ملا نہ ہی ببلو کا کچھ اتا پتہ ملا۔ میں رو دینے والا تھا، میری اتنی منتوں مرادوں والی اولاد نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اور کس حال میں تھی۔ پریشانی کے مارے میں راستے میں ہی کہیں ہوش کھو کر گر گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر موجود تھا، میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ راستے میں گر جانے پر گاؤں کے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہی مجھے گھر پہنچا گئے تھے۔ گرنے کے باعث میرے سر پر چوٹ آئی تھی، سر سے خون بہہ نکلا تھا۔ گاؤں کا ہی ایک لڑکا ڈاکٹر کو بلا لایا تھا، جس نے مجھے سکون آور ٹیکا لگایا، ساتھ میں میرے ماتھے پر پٹی بھی کر دی۔ میں پوری رات بے ہوش رہا۔ ثریا کے اوپر دوہری پریشانی آ چکی تھی، ایک تو اس کا بچہ غائب تھا، شوہر بستر پر پڑا ہوا تھا، ثریا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر اٹھا اور ثریا سے راجو کے بارے میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ایک بار پھر کانپ اٹھا
کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید راجو واپس آ گیا ہوگا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اور پھر جس طرح ساری رات میں بے ہوش پڑا رہا، نہ جانے اب وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ میں اسی طرح اٹھ کر باہر کی طرف لپکا تو سریا نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی ادھر آرام کریں۔ تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ میں اس طرح گھر پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، جب تک مجھے میرا راجو نہیں مل جاتا میں واپس گھر نہیں آؤں گا۔ میں سریا سے کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا اور پیچھے سریا پریشانی سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن گاؤں میں ادھر ادھر ہر جگہ دیکھ لینے کے باوجود مجھے راجو نہیں ملا، تو میرے دل میں ان بابا جی کا خیال آیا تو میں ان کی طرف چلا گیا۔ بابا جی کو جا کر میں نے راجو کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ میں رات میں عمل کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ نہ جانے وہ جن ذات کتنی طاقت کا حامل ہے اور اب وہ راجو کو بھی لے گیا ہے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے کہا کہ مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے، کسی بھی طریقے سے میرا بیٹا مجھے واپس دلوا دیں۔ میں نے بابا جی کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے راجو کی پہنی ہوئی قمیض لا کر دے دو، اور پھر دیکھنا 24 گھنٹے کے اندر اندر تمہارا راجو تمہارے پاس ہوگا۔ میں اسی طرح الٹے قدموں گھر واپس آیا، سریا سے راجو کی پہنی ہوئی قمیض لی، اس میں ابھی تک میرے راجو کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس قمیض کو سینے سے لگائے ہوئے بابا جی کے پاس چلا آیا۔ بابا جی نے مجھ سے وہ قمیض لے کر رکھ لی، کہا کہ آج رات مغرب کے بعد میں یہ عمل کروں گا تو پھر تمہیں راجو کا پتہ چل جائے گا، بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ لیکن میرے دل کو چین نہیں تھا، میں نے بابا جی کو منع کر دیا اور وہیں پر ان کے آستانے کے باہر بیٹھ گیا۔ مجھے انتظار تھا کہ بابا جی کب وہ عمل کریں گے اور کب مجھے راجو کا پتہ بتائیں گے۔ مغرب کے بعد جب کافی وقت گزر گیا تو میں آستانے میں چلا گیا، بابا جی سے سوال کیا۔ بابا جی مجھے دیکھ کر چونک اٹھے، کہنے لگے ہاں میں تمہیں ہی بلانے والا تھا، میں نے عمل کیا ہے، مجھے راجو کا پتہ چل گیا ہے، لیکن تم ابھی ادھر نہ جانا، ابھی تمہارے لیے وہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے صبح وہاں پر جانا۔ بابا جی نے مجھ سے کہا تو میں نے بے صبری سے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں راجو کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ابھی جا کر اسے لے آؤں گا، میں رات نہیں گزار سکتا، میں کس طرح اس کے بغیر اتنا وقت رہوں گا؟ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے بابا جی سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ راجو اسی درخت کے نیچے ہے جہاں سے تم نے دوسرے بچے کو اٹھایا تھا، وہ دونوں وہیں پر موجود ہیں، لیکن میں تمہیں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ابھی اس وقت تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، تم صبح کے وقت وہاں جانا اور حفاظتی تدابیر اختیار کر کے جانا، راجو تمہیں مل جائے گا۔ حالانکہ میں اسی وقت وہاں پر جانا چاہتا تھا، لیکن بابا جی کے مسلسل منع کرنے کی وجہ سے میں آستانے پر ہی بیٹھا رہا، کیونکہ جب تک راجو نہ ملتا میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ساری رات وہیں آستانے پر ہی گزار دی۔ صبح ہوتے ہی بابا جی کا دیا ہوا تعویذ لے کر میں جنگل میں اسی درخت کے نیچے چلا آیا۔ راجو اور ببلو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں راجو کو دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں اس کی طرف بڑھا۔ راجو بھی مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف بھاگا، جبکہ ببلو وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ راجو میرے گلے لگ کر مجھ سے پوچھ رہا تھا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے، جبکہ میں اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے بس چومتا جا رہا تھا۔ پہلی بار راجو اتنی دیر کے لیے مجھ سے الگ ہوا تھا، میرے لیے تو وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں راجو کو لے کر چلنے لگا تو مجھ سے ببلو نے کہا رک جاؤ، راجو کہیں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو میرے ساتھ جائے گا۔ میں ببلو کی طرف واپس پلٹا اور اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی اور اسی وقت راجو کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، تم بھی واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ، یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا، ہمیں اپنی قید سے آزاد کر دو۔ میں نے ببلو سے کہا تو وہ زور زور سے کہے لگا کر ہنسنے لگا، اس کی بھاری آواز جنگل میں ہر طرف گونجنے لگی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ببلو میری طرف نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ میرے پاس بابا جی کا دیا ہوا تعویذ تھا، لیکن وہ مجھے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر جب میں نہیں رکا تو اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تعویذ کی وجہ سے وہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے جب ببلو کی حد دیکھ لی تو بابا جی کا دیا ہوا دم کیا ہوا پانی اپنے ہاتھ پر ڈال کر ببلو کے اوپر چھڑک دیا۔ کچھ ہی دیر میں ببلو کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے، اور پھر وہ ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گیا، ببلو کا اس طرح اچانک غائب ہونا یا تو کوئی بہت بڑا خطرہ تھا یا پھر اب ہمارے لیے اس میں آزادی تھی۔ میں راجو کے ساتھ سیدھا بابا جی کے پاس ہی چلا آیا، انہیں راجو کے ملنے کا بتایا، ببلو کے بارے میں بھی بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ببلو واپس اپنی دنیا میں چلا گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن تم لوگوں کو ابھی کچھ عرصہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگا، اس لیے کہ کہیں ببلو دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ میں تم لوگوں کو کچھ پڑھائی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ تم لوگ ہر جمعرات نیاز دیتے رہنا، بابا جی نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔
तो मैंने उनसे सब कुछ समझ लिया और राजू के ऊपर दम करवा कर घर ले आया। सुरैया की जान तो जैसे सूली पर अटकी हुई थी। वो दरवाजे में ही खड़ी थी। हम दोनों बाप बेटे को आता देखा तो खुशी से चहक उठी, भागकर राजू को सीने से लगा लिया। आज राजू पूरे 2 दिन के बाद घर आया था। सुरैया तो उसे अपनी नज़रों के सामने से दूर ही नहीं कर रही थी। मैं उसके जज्बात समझता था। मैंने उसे बाबा जी की हिदायत के बारे में बता दिया, जिसे उसने बगौर सुना। मैंने उसे कहा कि जब तक बाबा जी मना नहीं करेंगे तब तक तुम ये अमल करती रहना। आज उस वाक़े को 5 साल गुजर चुके हैं। राजू अब बड़ा हो गया है, पहले से ज़्यादा समझदार हो गया है। सुरैया अब भी राजू के लिए हर जुमेरात को न्याज देती है। इसके अलावा उसके ऊपर पढ़ाई कर करके फूंकती रहती है। बेरी वाले बाबा जी से हर जुमेरात उसे दम करवाने लेकर जाती है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसके दिल में ये वसवसा मौजूद है कि अगर बबलू वापस आ गया तो राजू को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मैं उसे तसल्ली देता हूँ, उसे समझाता हूँ कि वो अब इन खदशात को दिल से निकाल दे और आगे बढ़ जाए। राजू खुद बहुत समझदार है। अगर उसे इस तरह का कभी कोई मसला हुआ तो वो इसे हल कर लेगा। सुरैया को कभी मेरी बात समझ आती है और कभी वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन मैंने भी उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ा, बल्कि लाए बगाए उसे समझाता रहता हूँ। और अब एक तवील अरसे के बाद सुरैया उस गम से और उन वसवसों से आज़ाद हो। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।